مفتی شمائل یا صرف بالکل ہمیں غلط ہی سہارا لینا چاہیے؟ بالکل غلط طریقہ ہے، بالکل بے بنیاد طریقہ ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ اصل میں خدا کو انسانی عقل کی سطح پہ لے آتے ہیں۔ یعنی خود اس مقدمے کا جو پہلا مقدمہ ہے کہ کائنات حادث ہے، یہ ضمنی مقدمہ ہے، کیونکہ میری عقل اور میری گرفت اور میری ادراک میں ٹائم اور اسپیس سے ماورا چیزیں نہیں آتی، لہٰذا آپ بھی اپنا ٹائم اور اسپیس ختم کریں۔ وہ خدا ہے، وہ خدا ہے، آپ کو نہیں ماننا آپ نہ مانیں۔ اس اسکیم کو سمجھنا اور سمجھانا چاہیے۔ ہمیں لگتی ہے کہ قطعی دلیل ہے بھائی، اس کے ذریعے سے میں اپنا خدا ثابت کروا کے مولدین سے آ جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ مناظرے میں بیٹھ کے کسی شخص کو جس کو یہ کاسمولوجیکل آرگومنٹ یا کنٹینجنسی والا یہ آرگومنٹ یہ چیزیں معلوم نہ ہوں، تو ظاہری بات ہے وہ اس پہ خاموش ہو جائے گا، یا کوئی مثال کے طور پہ اچھا مولد ہوگا تو وہ ہمارے کسی دلیل حدوث عالم والے کو کہیں پہ خاموش کر دے گا۔ تو یہ خاموش کروانے والا عمل تو چلتا رہتا ہے، اس پہ جو بھی تالیاں پیٹے بٹ حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ سطح پر جو علم کا مسئلہ ہے، اور علم کا مسئلہ یقین جانے کہ کبھی بھی مناظرے کا موضوع بن ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مناظرے کی نفسیات یا ڈیبیٹ کا جو کلچر ہے وہ علم کا ابلاغ ہونے ہی نہیں دیتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو طریقہ کار ہے یہ بالکل بے سود ہے، اس کا وقتی ہنگامہ بہت ہوتا ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ ہم نے کافی سارے ڈیبیٹس میں، ایک فیمس ڈیبیٹ جاوید اختر والے ڈیبیٹ میں بھی ہم نے سب نے دیکھا کہ مفتی شمائل بھی جو ہے، کیونکہ وہ ریلیجن کو وہاں پہ انوالو نہیں کر سکتے تھے، وہ ٹاپک نہیں تھا، تو وہ کافی سارے فلسافیکل آرگیومنٹس، بہت سارے اس طرح کے آرگیومنٹس پیش کر رہے تھے۔ وہ کنٹینجنسی ہو گیا، نیسیسری بینگ ہو گیا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک صحیح طریقہ ہے گاڈ کے وجود کو پیش کرنے کا، اس کو پروف کرنے کا، یا صرف بالکل ہمیں غلط ہی سہارا لینا چاہیے؟ بالکل غلط طریقہ ہے، بالکل بے بنیاد طریقہ ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ اصل میں خدا کو انسانی عقل کی سطح پہ لے آتے ہیں۔ خدا انسانی عقل سے ماورا ہے بھائی، اور اس نے اپنے وجود کو خود جیسے پیش کیا ہے وہ فطری استدلال ہے، اور جو کچھ ہم استدلالات پیش کر رہے ہوتے ہیں، میں نے اس کا بڑا تفصیلی تجزیہ شاید آپ ہی کی نشست میں کیا تھا، اس پہ میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہوا ہے کہ جو دونوں آرگومنٹس پیش کی جاتے ہیں، حدوث عالم والا اور یہ امکان و وجوب والا، آپ اس کو عقل کی بنیاد پر، اس خالق کے ثبوت کی بنیاد بنا ہی نہیں سکتے۔ یعنی خود اس مقدمے کا جو پہلا مقدمہ ہے کہ کائنات حادث ہے، یہ ضمنی مقدمہ ہے۔ تو ضمنی مقدمے کی بنیاد پر ایک قطعی حقیقت دریافت کرنا، خود مذہب کو ہم کیوں نہیں چاہتے کہ جو اپنی بنیاد ایک وجودی حقیقت پر رکھتا ہے کہ میں مخلوق ہوں، اس میں نہ مجھے پیچھے جانا ہے، نہ کائنات کو دیکھنا ہے، نہ اس کی ابتدا کے بارے میں کوئی دعویٰ کرنا ہے کہ وہ حادث تھی، وہ حادث نہیں تھی، نہ میرے پاس وہ ذرائع موجود ہیں، نہ میں قطعیت سے اس کا، تو اس ضمنی مقدمے کی بنیاد پر میں خدا کا وجود ثابت کر رہا ہوں۔ بھائی میں ہوں خدا کے وجود کی سب سے بڑی نشانی۔ دین نے بتایا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے، اب تم بتاؤ کہ یہ جو مخلوق ہوتی ہے، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو تم خالق ہو یا تو میں خالق ہوں۔ تم خالق ہو تو آؤ پھر خلقت کا دعویٰ کر کے، اور اگر میں خالق ہوں تو پھر مجھے مانو۔ تو سیدھا طریقہ فطری استدلال ہے۔ ہم نے دین کو ثابت نہیں کرنا، دین خدا کا دعویٰ ہے، اس کو پیش کرنا ہے، جیسے اس نے پیش کیا پیش کرنا ہے۔ اس نے فطرت کی بنیاد پہ پیش کیا، جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہ مانے بھائی، وہ تو پیغمبر کی موجودگی میں نہیں مانتے۔ تو نہ ہم خدا کا وجود کسی کو لا کے دکھا سکتے ہیں، نہ ہم خدا سے ملاقات کروا سکتے ہیں، نہ ہم میں سے کسی نے خدا کو حصی طور پہ دیکھا ہے۔ خدا کے نام سے ایک خبر ایک شخص لے کے میرے پاس آیا ہے، اس خبر کی صداقت کے 3 معیارات اس نے بتائے ہیں، ان معیارات پہ میرا اطمینان ہوا ہے۔ اس خالق کو جس کی میری عقل تقاضا کرتی تھی کہ خالق ہونا چاہیے ہے، بس اس کا تعارف کرا دیا ہے، اور یہ ہے، اور یہ اس کے تقاضے ہیں، یہ پورا دین ہے۔ اس میں ہمیں آگے بڑھ کے لوگوں کو خدا کے دین کو عقلی بنیاد پہ ہوگا کیا، پہلی سطح پہ آپ قائل کر لیں گے، اس سے بڑا کوئی فلسفی آئے گا وہ اٹھا کے آپ کے مقدمے کے تار و پود بکھیر دے گا، یہی لے لیں آپ کائنات حادث ہے۔ بھائی جو حدوث ہے اس کے مشاہدے کی ذرا آپ حصی تجربہ اور تاریخ میرے سامنے لے لا ہی نہیں سکتے، پھر قیاسات کی دنیا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے علم کلام میں یہ سارے کے سارے دلائل، یہ ارسطو اور افلاطون اور ان کی منطق، اور نستوری اور مسیحی علم کلام، اور معتزلہ اور اشاعرہ کی باہمی کشمکش، اور ان سب میں پیدا ہونے والا ایک علم ہے، اس کا خدا کے دین کے ثبوت سے کوئی تعلق نہیں۔ حسن بھائی، خدا کے بارے میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے، دین ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہے، اس نے ٹائم اور اسپیس کو کریٹ کیا۔ تو آبویسلی جو چیز بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہے، جو شخص ہے، جو بھی چیز ہے، وہ اس کو تو ہم امیجن نہیں کر سکتے، لیکن اس چیز کو بھی تو امیجن، مطلب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس کو بھی آپ اسپیس اور ٹائم کے بیونڈ بتا سکتے ہیں۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی چیز جو کہ بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہے، اس کو کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں؟
اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر وہ کیسے سمجھے کہ وہ ہے واقعی میں؟ ہاں اس نے بتایا کیسے سمجھیں، اس کی صفات سے سمجھیں. ذات کا شعور آپ پیدا ہی نہیں کر سکتے. آپ کے ہاں جب چیزیں آپ کے علم کی بنیاد بنتی ہیں تو وہ دو ہی موضوعات میں یا نفس ہوگا یا مادہ ہوگا، اور پھر مادے میں یا شے ہوگی یا قوت کا ظہور ہوگا، اور پھر میرے پاس حواس ہیں، ظاہری حواس اور باطنی حواس. تو میرے تو علم کی بنیاد ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو گفتگو ہے شروع کی، لئی سکا مثلی شیء، بھائی میری طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور تم جان ہی نہیں سکتے کہ میں کیا ہوں. تو اس نے اپنا تعارف اپنی سنن سے کرایا ہے، اپنی صفات سے کرایا ہے. ذات کا ادراک تو ہمارے ہیتہ عقل میں آ ہی نہیں سکتا. تو آپ کو اگر بہت شوق ہے لانے کا تو اس کا جواب دیا قرآن مجید نے کہ آسمان کی طرف سیڑھی لگاؤ اور اپنی تمناؤں اور اپنی امیدوں کو پورا کر لو. کر سکتے ہو تو کر لو. نہیں کر سکتا نا، انسان نہیں کر سکتا، انسان محدود. بھائی انسان کی محدودیت کا عالم یہ ہے، خدا تو چھوڑے وہ دن میں ایک حد سے آگے نہیں دیکھ سکتا. جو ستارے اس کو رات کو نظر آتے ہیں وہ دن میں بھی موجود ہوتے ہیں، نہیں دیکھ سکتا نا. تو اس کے علم کی کمی ہے. تو میرے علم کی کمی کا دوش میں خدا کے وجود کو نہیں دے سکتا، کیونکہ میری عقل اور میری گرفت اور میری ادراک میں ٹائم اور اسپیس سے ماورا چیزیں نہیں آتی. لہٰذا آپ بھی اپنا ٹائم اور اسپیس ختم کریں. بھائی وہ خدا ہے، آپ کو نہیں ماننا آپ نہ مانیں. میسج لینا چاہتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں ہندوستان میں ایک مشہور آرٹسٹ محترم جناب جاوید اختر صاحب کا جو کہ ڈکلیئرڈ ملحد بھی ہیں، خود کو فخریہ وہ ملحد کہتے ہیں، ان کا مفتی شمائل ندوی صاحب کے ساتھ ابھی حال ہی میں ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کی تھی. میں چاہوں گا کہ آپ اس ڈیبیٹ کے اوپر اپنی تاثرات شیئر کریں، اور خصوصاً میں چاہوں گا کہ آپ کس طرح سے اس ڈیبیٹ کو دیکھتے ہیں. کیا وہ ایک کنسٹرکٹیو انٹلیکچوئل ڈسکورس کی طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں، یا پھر جیسے سب کانٹیننٹ کے اندر روایتی جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے ڈیبیٹ کا اسی طرح سے اس کو دیکھتے ہیں. اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو جاوید اختر صاحب کے سوالات تھے، اعتراضات تھے اس ڈیبیٹ میں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ اس انٹلیکچوئل لیول کے اعتراضات تھے کہ جو آج کل کے ہمارے نوجوانوں کو متاثر کر سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد ان سوالات کا، ان اعتراضات کا جو مفتی شمائل ندوی صاحب نے رسپانس دیا، وہ آپ کے نزدیک کس طرح اہمیت کا حامل ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس کے ساتھ یہ چیز بھی بتائیں ہمیں کہ آخر مستقبل کے اندر جو ہے وہ الہاد کا جو آج کل ایک عروج بنا ہوا ہے، اس کی پرواز کہاں تک ہوگی؟ جی بہت شکریہ جناب. دیکھیے ٹوائن بی نے لکھا تھا کہ دنیا جو ہے وہ جس عہد میں وہ اس پر گفتگو کر رہا تھا، عصر الایمان میں جے رہی ہے، ایج آف فیتھ. اور ایج آف فیتھ کے اندر دنیا بھر کے اندر جتنے فیتھ کے ماننے والے لوگ تھے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ مسیحی ہوں، ان کا دنیا میں سیاسی غلبہ تھا. جب آپ کو سیاسی غلبہ حاصل ہوتا ہے تو اس سے جو آپ کا نقطہ نظر ہے اس کا تمسخر، مذاق، استہزاء اڑانے کا دوسروں کو موقع نہیں ملتا. ہم یہ جانتے ہیں کہ مغرب کے اندر رینیساں کے بعد اور مسلمانوں کی جو سیاسی حکومتیں تھیں، چاہے وہ مغلیہ سلطنت ہو، صفوی سلطنت ہو یا عثمانیہ سلطنت ہو، یہاں پہ ان سب کے خاتمے کے بعد یہ جو ایج آف فیتھ تھا، یعنی مذہبی بنیادوں پر جو حکومتیں بنی ہوئی تھیں، ان کو سیاسی غلبہ اور طاقت حاصل تھی، ان کے نظریات پر اس وقت اس طریقے سے گفتگو نہیں کی جا سکتی تھی. دنیا میں یہ موقع امکانی طور پر پیدا ہوا کہ لوگوں نے پھر فیتھ کو موضوع بحث بنایا. جب کوئی چیز موضوع بحث بنتی ہے اور ایک لمبے عرصے تک اس کے پیچھے طاقت کھڑی ہوئی ہو، اس وقت وہ موضوع بحث نہ بن سکے، تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باحثین کے درمیان کچھ پرانے قرض ہوتے ہیں جن کو چکایا جاتا ہے. اس پرانے قرض کو چکانے میں صرف علم اور استدلال زیر بحث نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی ایگزسٹنس اور اس ایگزسٹنس کے نتیجے میں دنیا میں جو ان کا اثر و رسوخ اور نتائج سامنے آئے ہیں اس کو بھی معاشرتی سطح پر ریفیوٹ کیا جاتا ہے، متوحش کیا جاتا ہے. چنانچہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم کے اس دور میں گزشتہ چند دہائیاں جس طریقے سے سائنس کی بنیاد پر اور اکتشافات کی بنیاد پر الہاد نے اپنے مقدمے کو بہت منضبط انداز میں پیش کرنا شروع کیا ہے، تو یہ محض علم اور استدلال کی بحث نہیں رہی، بلکہ اس میں جو فیتھ یا الہام کے ماننے والے ہیں ان کو معاشرتی سطح پر ریفیوٹ کر کے ان کو احمق ثابت کرنا، ان کو یہ بات گوارا کرانا کہ یہ لوگ کسی کامن سینس کو نہیں مانتے، محض توہمات کی پیروی کرتے ہیں، اور ہم ہیں جو کریٹیکل انالیسز اور امپیریکل ایویڈنسز اور عقل عام اور مسلمات اس کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک کشمکش ہے. اس کشمکش کے اندر الہاد کو جہاں موقع ملتا ہے کبڈی کھیلتے ہوئے وہ
مسلمانوں کو یا مسیحیوں کو یا الہام کے ماننے والوں کو گرا دیتا ہے. جہاں پر الہام کے ماننے والوں کو کوئی اس طرح کی چیز نظر آتی ہے وہ الہاد کے ماننے والوں کو گرا دیتی ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ ایک معاشرتی جنگ ہے. میں اس کو اب سیاسی جنگ کا نام تو نہیں دیتا، تہذیبی جنگ ہے، معاشرتی جنگ ہے، کیونکہ الہاد بھی جو ورلڈ ویو دیتا ہے اس سے ایک تہذیب وجود پذیر ہوتی ہے. اس تہذیب کا جو سررشتہ ہے وہ آزادی پر کھڑا ہوا ہے، فریڈم پر کھڑا ہوا ہے. اور الہام جو پیغام پیش کرتا ہے وہ عبودیت پہ مبنی ہے، اس سے بھی ایک تہذیب پیدا ہوگی، اس تہذیب کے بھی کچھ ثمرات نتائج ہوں گے. جس بھی الہام کو آپ مانیں گے اس کے آگے سرنڈر کریں گے، جب سرنڈر کریں گے تو اس سے ویلیو سسٹم کریٹ ہوگا. وہ ویلیو سسٹم پھر آپ کے کلچر پر، آپ کی روزمرہ کی زندگی پر، آپ کے نظریات پر، آدرش پر اثر انداز ہوگا. تو دونوں قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ جو معاشرتی طور پر اثر و رسوخ ہے کسی بھی نظریے کا اس کو کم کیا جائے، اس کا خاتمہ کیا جائے. اس کے پھر آپ کو مختلف نتائج نظر آتے ہیں. الہاد مذاق اڑاتا ہے، پیغمبر کا مذاق اڑاتا ہے، خدا کے تصورات پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے اعمال کو لے کر مذہبی روایت کا مذاق اڑاتا ہے. اسی طریقے سے جو فیتھ کے ماننے والے ہیں وہ ان کی احمقانہ استدلال کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے اس طرح کے نقطہ نظر جس کو وہ اپنا لیتے ہیں اور جس کی کوئی قطعی حتمی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ مذاق اڑانے کا سلسلہ ہے جو جاری رہتا ہے، اور میرے خیال سے یہ بھی ایک فطری چیز ہے، اس لیے کہ ہم لوگ یا ملحدین جو بھی ہیں وہ جب بھی کسی نظریے کو مانتے ہیں تو اس سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. اور ہماری تعداد بھی اربوں میں ہے، ان کی تعداد بھی اب کروڑوں میں شاید اربوں میں پہنچ چکی ہو، تو اس میں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہر سطح کے لوگ اپنی سطح کے لحاظ سے دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو خالص علم کی سطح پر بھی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے آپ دیکھیں مسلم فلاسفہ دیکھیں، یا مثال کے طور پہ مسیحی علم کلام کے ماننے والے یا فلسفی یا ان کے حکمات دانشور پادری حضرات دیکھیں، وہ ایک خاص سطح پر الہاد کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک دوسری سطح آتی ہے، وہ عوامی سطح ہوتی ہے، وہاں پر بھی ان کے بھی لوگ ہیں جیسے رچرڈ ڈاکنز وغیرہ ہیں، وہ مجمع عام میں بیٹھ کے مذہب کا بھت اڑاتے ہیں. تو کچھ ہمارے بھی لوگ ہیں جو پھر ان کی اس بھت اڑانے کو ریفیوٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک تیسرا سلسلہ بھی ہے، وہ آپ کو فیس بک پہ نظر آتا ہے، وہ ایک دوسرے پر تان و تشنیع کا ہے، وہ تالیاں پیٹنے والے کا ہے، تماشائیوں کا ہے. وہ ہر طبقے میں ہوتی ہیں، وہاں پر بھی ہیں، یہاں پر بھی ہیں. تو یہی تین طبقات ہیں، اور اسی تہذیبی کشمکش کے اندر ہر سطح پر دو نیریٹیوز آپس میں باہم دست و گریباں ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو کچھ ہم نے منظر دیکھا گزشتہ دنوں وہ پہلی سطح اور دوسری سطح کے درمیان کی ایک چیز تھی، جس کے اندر ظاہری بات ہے کچھ حقائق، کچھ دلائل، کچھ سنجیدگی، کچھ متانت، کچھ علم کا پس منظر بھی یقینی طور پہ تھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو الہاد ہمارا مذاق اڑاتا تھا یا مذہبی روایت کو بالکل اٹھا کے پھینک دیتا تھا، تو ایک کمزور ملحد جو مثال کے طور پہ اس سطح پر اپنے علم کلام سے نہیں جڑا ہوا یا اپنے استدلالات سے نہیں جڑا ہوا، تو اس کو ریفیوٹ کر کے ہم معاشرے کے اندر بحیثیت الہام کے ماننے والے یہ پیغام تو عام کرنے میں یقینی طور پہ کافی حد تک ثابت قدم رہے، کامیاب رہے کہ بھائی یہ مذہب کا مقدمہ اتنا کوئی بچوں والا مقدمہ نہیں ہے کہ جو بھی اٹھ کے گالی دے اور آ کے اس کی بھت اڑا کے چلا جائے، یہ دیکھو ہم نے کیا کر دیا تمہارے ملحد کو ماننے والے کے ساتھ. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بیٹل ہے اور یہ معاشروں کے اندر جاری رہتی ہے. اس جاری بیٹل کے اندر سنجیدہ جو طلبہ ہیں، چاہے وہ الہاد کے ماننے والے ہوں یا مذہب کے ماننے والے، ان کو یہ سوچنا چاہیے ہے کہ جو خالص علم کی بحث ہوتی ہے اس کو جب آپ تہذیب کی بحث، تحفظ کی بحث اور ریفیوٹ کرنے کی بحث بناتے ہیں تو اس میں یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کے جو سننے والے ہیں، ماننے والے، ان میں بڑی خوشی مسرت تہنیت ہوتی ہے، لیکن جہاں سے وہ مقدمہ پھوٹ رہا ہے، جو لوگ اس کا شکار ہیں اور انہوں نے جو تہذیب پیدا کر دی ہے کہ آپ ان کے دل میں کوئی قدر و قیمت پیدا کرنے کی جگہ پر آ چکے ہیں، یا آپ کا جو استدلال ہے وہ اس جگہ پر پہنچ کر ایک وجودی حقیقت بن چکا ہے جس کو ایک عام ملحد سے لے کر ایک اعلیٰ سطح کا ذہن رکھنے والا، الہاد کو پیش کرنے والا آدمی، وہ اب سنجیدگی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے کی جگہ پر آ گیا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے، میں کوئی اس موضوع کا ماہر نہیں ہوں، نہ میں مسلمانوں کی خوشی کے اندر کوئی نیم کا پانی شامل کرنا چاہتا ہوں. خوش ہیں مسلمان قومی سطح پر، تہذیبی سطح پر. اتنے عرصے سے جب آپ کسی مذہب کو گالیاں دیں، اس کے پیغمبر کو نعوذ باللہ من ذالک پیڈوفائل کہیں اور اس کے مذہبی شاعر کا مذاق اڑائیں، تو وہ بھی مطمئن ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ جب سامنے والے نقطہ نظر کی اس طرح سے بھت اڑ رہی ہے تو اس کو بھی خوشی ہوتی ہے. دونوں طرف سے ایک ہی طرح کا معاملہ ہے. تو اس سے قطع نظر جو خوش ہونا چاہتے ہیں وہ خوش ہوں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے.
جو ناراض ہونا چاہتے ہیں وہ ناراض ہوں، اس لیے کہ انہوں نے ایسی حرکتیں کی تھیں کہ جس سے اب ناراضی بنتی تھی. بھئی آؤ گے مناظرہ کرنے بیٹھو گے تو مناظرے میں تو یہی کچھ ہوتا ہے. مناظرے میں علم جو ہے نا وہ ثانوی ہوتا ہے. مناظرہ میں اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کو مناظرہ جیتنا ہے، اور جب آپ مناظرہ جیتنا چاہتے ہیں تو اس میں بڑے سے بڑا عالم بھی جو سامنے بیٹھا ہو نا، اس کے منہ سے اگر ایک لوز بات نکل جائے تو بس وہ لوز بات ہوتی جو ہیڈ لائن بنتی ہے، اور وہ پھر گلی گلی نگر نگر پھیلتی ہے. اور پھر سننے والے، یعنی جو لوگ مسلمانوں میں سن کے خوش ہو رہے ہیں، آپ مجھے یقین سے بتائیے. میں کل ایک بندے سے بات کر رہا تھا، اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. تو میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ جس دلیل پر وہ مثال کے طور پہ مناظرہ جیتا گیا ہے وہ دلیل کیا ہے، ذرا مجھے سمجھا دو. چونکہ خود میرے آپ کو فلسفے کا پس منظر نہیں ہے بہت زیادہ، تو مجھے ذرا موٹی موٹی باتیں سمجھنے میں مشکل ہے. تو دلیل سمجھ میں آئی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کاسمولوجیکل ایویڈنس ہے، دلیل حدوث عالم ہے، یا امکان و وجود کا ایویڈنس ہے، کنٹینجنسی والا جو آرگومنٹ ہے. یہ کچھ سمجھاؤ جس پہ تمہیں خوشی ہو رہی ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ جو سننے والے مسلمان ہیں ان میں سے بھی کوئی 90-95% لوگوں کو یہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں پتہ چلتی ہیں کیا ہو رہا ہے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک مذہبی شاعر کا حامل آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کی داڑھی پگڑی ٹوپی تھی، دوسری طرف ایک آدمی تھا جو مذہب کو گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، اس کا مذاق اڑاتا تھا، اس نے اس کو چت کر دیا. تو یہ چت کرنے کی لذت ہے جس سے مسلمان قوم محظوظ ہو رہی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ نے کوئی دور رس کام کرنا ہے، آپ نے الحاد پر کھڑے ہوئے لوگوں کو واپس مذہب کے دائرے میں لے کر آنا ہے، تو اس کے لیے یہ جو طریقہ کار ہے یہ بالکل بے سود ہے. اس کا وقتی ہنگامہ بہت ہوتا ہے، وقتی فائدہ بہت ہوتا ہے، لیکن دنیا بھر میں اس وقت یہ واقعہ ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو الحاد کے نقطہ نظر پر کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو شکست مثال کے طور پہ ایک جگہ پر ہوئی ہے، وہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ اس کا ایک تجزیہ تحلیل کر کے کہیں گے. اور آپ اب دیکھیں گے آنے والے دنوں میں جب وہ اپنی اعلیٰ علمی سطح پر اس کا تجزیہ اور تحلیل کریں گے تو پھر بہت ساری چیزیں جو سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. میں آپ کو چند چیزوں کی صرف مثال دے رہا ہوں. میں یہاں پر اس موضوع پہ کوئی الحاد سے مکالمہ نہیں کر رہا، نہ میں کسی صاحب علم جس نے کوئی ایفرٹ کی ہے اس کی کاوشوں کو ریفیوٹ کر رہا ہوں، صرف سننے والوں کو بتانے کے لیے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں، دو بنیادی آرگومنٹ جو ہمارے یہاں پیش کیے جاتے ہیں علم کلام کی جانب سے، اور وہاں پر بھی ان میں سے ایک ہی آرگومنٹ پیش کیا گیا جس پہ وہ جو سامنے بیٹھے صاحب تھے وہ بالکل خاموش ہو گئے. تو اس میں پہلا آرگومنٹ کیا ہوتا ہے؟ دلیل حدوث کا، جو وہاں پر اس طرح سے زیر بحث نہیں آیا. اور دوسرا ہوتا ہے دلیل امکان و وجوب کا. یہ دو آرگومنٹ ہے جو ہمارا جو مسلمانوں، کیونکہ مسلمانوں کا بھی یہ جو الحاد کے ساتھ سامنے کو پہلے دن نہیں ہوا، یعنی یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور یونانی فلاسفہ سے لے کر اس کے بعد جدید دور کا جو اعتزال ہے اس تک سب سے گفتگو ہو رہی ہے. اور مسلمان بھی اپنے ہاں ایک علم کلام ڈیولپ کر رہے ہیں کہ کیسے آپ نے اس کو ریفیوٹ کرنا ہے. تو جو دو دلائل بنیادی طور پہ دیے جاتے ہیں اور وہ مذہب کے کانٹینٹ سے باہر نکل کے دیے جاتے ہیں. یہی کہا جاتا ہے نا کہ بھئی ہم مذہب سے خدا ثابت نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کے لیے تو پھر پہلے مذہب ثابت کرنا پڑے گا، پھر کتاب ثابت کرنی پڑے گی. تو ہم ان کمیونلٹیز پہ آتے ہیں جو آپ کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. یہ بات ایک حد تک ٹھیک ہے، یعنی اس حد تک کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ آپ الہامی روایت کا ثبوت تو پیش کرنے کے مکلف ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ الہام انسان کی طرف سے نہیں ہے، وہ اگلا مرحلہ ہے. لیکن پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ جو جس خدا کو میں اور آپ مانتے ہیں اس کو تو مجھے آپ کو اس کے قول سے باہر نکل کے ثابت کرنا پڑے گا نا. اچھا، اس کا اگر قول میرے پاس ہے، اس میں کوئی دلیل ہے، تو اس دلیل کو انڈیپینڈنٹ کر کے ثابت کرنا پڑے گا. یعنی قول پر ایمان اس وقت تک زیر بحث نہیں آئے گا. تو یہاں تک بات ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ایک دلیل حدوث عالم ہے اور دوسری دلیل امکان و وجود ہے. یہی تو یہ جو پہلی دلیل ہے دلیل حدوث عالم، یہ ہم سب جانتے ہیں اور اہل علم بھی جانتے ہیں، جو اس دلیل کو پیش کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. خود مسلمانوں کے جو بڑے علماء گزرے ہیں، ابن تیمیہ کو آپ دیکھ لیں، ابن قیم کو آپ دیکھ لیں، اور بہت سارے لوگوں کو میں نے اس پر ایک مضمون بھی لکھا تھا اپنی طالبانہ بساط کی حد تک سمجھنے کے لیے. تو یہ جو دلیل ہے نا، یہ دو قضایا پر مشتمل ہے. پہلا قضیہ یہ ہے کہ عالم حادث ہے، اور دوسرا قضیہ یہ ہے کہ ہر حادث کا محدث ہونا چاہیے ہے، لہٰذا اس عالم کا بھی ایک محدث ہے جس نے اس کو وجود پذیر کیا ہے. اچھا، عالم حادث ہے یعنی یہ عالم کسی وقت وجود میں آیا ہے. یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کے اندر تغیر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ تغیر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس سے ہم ایک ریورس انجینئرنگ کر کے کہتے ہیں کہ یہ تغیر جو ہے یہ ابتدا سے بھی ہوا ہوگا، گویا یہ وجود آئی ہوگی عدم سے. تو اب ہم اس کے اوپر ایک صفت لگاتے ہیں کہ یہ حادث ہے، یعنی بنایا گیا ہے، اس کی ایک ابتدا ہوئی ہے. اب جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کو ابتدا کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے. اس کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہر حادث کے لیے ایک محدث ہوتا ہے، لہٰذا اس عالم کا بھی ایک محدث ہوگا. اب یہ جو دلیل ہے
اس کا جو پہلا قضیہ ہے، یہ پہلا قضیہ اس پر علماء کہتے ہیں، علماء یہ لکھتے ہیں جو اس فن کے ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی دلیل کوئی وجودی قطعی حقیقت نہیں بن سکتی، یعنی ایک امکان کے طور پہ تو یہ بات کہی جا سکتی، کیوں نہیں بن سکتی اس کے وہ پھر دلائل دیتے ہیں، وہ دلائل آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دلائل میں سے ایک جو بڑی دلیل ہے وہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس وقت تو مشاہدہ کر لیا کائنات کا کہ بھئی اس کے اندر تغیر ہے، اس سے آپ نے یہ امکان اخذ کیا، لیکن جب یہ وجود میں آ رہی تھی کیا اس کی کوئی قطعی شہادت آپ کے پاس ہے کہ یہ اس وقت وجود میں آئی ہے؟ یعنی آپ نے اس کا وجود میں آنا، اس کا حادث ہونا، اس کا قطعی مشاہدہ کر لیا ہے۔ تو وہ پھر اس کو بتاتے ہیں کہ جس چیز کا آپ قطعیت کے ساتھ مشاہدہ نہ کر سکیں تو وہ جو پہلا قضیہ ہے وہ وجودی حقیقت نہیں بن سکتا۔ جب وہ وجودی حقیقت نہیں بن سکتا تو اس کی بنیاد پر جو دوسرا قضیہ اخذ کیا جاتا ہے اس قضیے کو بھی آپ قطعی حقیقت نہیں تسلیم کر سکتے۔ تو یہ ایک کمزوری ہے اس آرگومنٹ کی۔ اچھا، اس پہ پھر لوگ جواب بھی دیتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو سامنے والے ہیں وہ جواب نہیں دیتے، پھر سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ دلیل جو ہمارے انٹرنل ڈسکورس میں مسلم فلاسفہ کے متکلمین کے ہمیں لگتی ہے کہ قطعی دلیل ہے، بھائی اس کے ذریعے سے میں اپنا خدا ثابت کروا کے مولدین سے آ جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود ہماری انٹرنل کرٹیسزم اس کے اوپر موجود ہے، اور وہ کرٹیسزم ایک بہت باوزن کرٹیسزم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی چیز کو محض ریفیوٹ کر دیا گیا ہے، اور وہ بتانے کی اس میں ایک کوشش کی گئی ہے کہ جس چیز کو تم ثابت کرنے جا رہے ہو تو قطعی حقیقت ہے نا خدا کی، خالق کی، خالق کہنا چاہیے، خدا تو ابھی زیر بحث نہیں آیا، خالق کہنا چاہیے، تو اس خالق کی، تو اس کا پہلا مقدمہ بھی قطعی ہونا چاہیے۔ تو پہلا مقدمہ میرے مشاہدے میں نہیں آیا کہ میں نے ابتدا سے کائنات کے اس تغیر کو دیکھا ہو اور اس کے بعد اس کے وجود اور ابتدا کو دیکھا ہو، تو یہ پہلی دلیل ہوتی ہے۔ دوسری دلیل ہے امکان و وجود کی۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کائنات کی جو ہر چیز ہے وہ یہ امکان رکھتی تھی کہ وہ ہو بھی اور نہیں بھی ہو۔ مثلا ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں ریکارڈنگ کرنے کے لیے، تو اس کا امکان تھا کہ آج ریکارڈنگ ہو یا نہ ہو۔ میں اس سبب بنا کہ میں گھر سے اٹھ کے آیا، اٹھ کے آنے کے بعد میں نے کیمرہ آن کیا اور میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، تو گویا یہ چیز ہو گئی، لیکن اس کا ہر وقت امکان ہے۔ ہر چیز کا جو کائنات میں اس کو کہا جاتا ہے ممکن الوجود ہے ہر چیز۔ تو اب اگر کوئی چیز ممکن الوجود ہے تو اس پر وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں، ایک عقلی سوال اٹھاتے ہیں کہ ہر چیز کسی سبب کی وجہ سے ہو رہی ہے، یعنی یہ زنجیر ہے آپ کے سامنے، اس میں ہر کڑی کسی دوسری کڑی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، دوسری کڑی کسی تیسری کڑی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو اب کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ کڑیوں کا یہ لامتناہی سلسلہ ہے، یا ان کڑیوں کے آخر میں کوئی ایک سبب ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو وہ کہتے ہیں خود واجب الوجوب ہے، وہ اپنا قائم بالذات ہے، اپنا سبب آپ ہے، یعنی وہ کسی پر منحصر نہیں ہے۔ تو اگر وہ کسی پر منحصر نہیں ہے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کائنات کے بارے میں، آپ یہ منوا لیں گے، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز چونکہ ممکن الوجود تھی اور اس کا ایک اصل سبب ہونا چاہیے، تو وہ اصل سبب ایک کریٹر یا ایک خالق ہے۔ اب اس میں کیا ہے، یہ جو مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، اچھا اگین یہ میں کوئی عالم فاضل بن کے اس کے اوپر تنقید نہیں کر رہا کہ میں بتاؤں جی کہ یہ جو ممکن الوجود اور واجب الوجود اور مساقط الحدوث عالم کی دلیلیں ہیں، یہ میں آج بیٹھ کے ان کو ہوا میں نہیں کر رہا، اس پہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا۔ میں ایک طالب علم کے طور پہ صرف آپ کو ہمبل انداز میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خود علم کی دنیا میں جب یہ زیر بحث آتی ہے تو ہمارے مسلم علماء، باہر کے نہیں، ہمارے اپنے لوگ، وہ ان کے اوپر ایک سیلف کرٹیسزم کا عمل کرتے ہیں کہ ان کو جو آپ مسلمہ برہان بنا کر پیش کرتے ہیں وہ معاملہ یہاں تک نہیں پہنچتا۔ تو اب اسی دلیل کو دیکھیے جو دلیل امکان و وجوب ہے، کہ اس کے اندر کیا ہے کہ بھئی آپ کو یا تو لامتناہی سلسلہ ماننا پڑے گا، انفینٹ ہے یہ سلسلہ، بھئی ہر چیز کسی سبب سے ہو رہی ہے، وہ کسی سبب سے ہو رہی ہے، وہ کوئی انتہا نہیں ہے، یا آپ کو ماننا پڑے گا کوئی واجب الوجوب ہے۔ اب پہلی چیز اگر آپ مانتے ہیں کہ بھئی یہ لامتناہی سلسلہ ہے، تو اب اس کو نہ ماننے کی کوئی قطعی حتمی دلیل ہے میرے پاس؟ بھئی ہوگا، مطلب کوئی کہنے کو اگر آئے کہ بھئی بالکل ہاں لامتناہی سلسلہ ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کو یہ بتانا پڑے گا، یعنی پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ پھر یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے، پھر آپ کہیں کائنات کی ابتدا نہیں کریں گے، کہیں آپ دنیا کو، اس میں مخالف کا جو آرگومنٹ ہے، جو سامنے لوگ کھڑے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں الہاد والے، کیونکہ وہ کائنات کی لازماً ایک ابتدا مانتے ہیں۔ اب تو ان کے سائنٹیفک تھیوریز کے نتیجے میں بھی بگ بینگ اور یہ سب کچھ نظر آتا ہے، تو انفینٹ تو ماننا ممکن نہیں ہے بظاہر ان کی لحاظ سے۔ اچھا، اس میں بھی پھر دو رجحانات ہیں۔ ایک رجحان وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی ابتدا کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن جو مادہ کائنات ہے وہ تو ازلی ہے، تو مادہ کائنات کو اگر میں ازلی مان لوں تو پھر میرے یہاں تو یہ سوال باقی نہیں رہتا کہ میں اگر اس کو لامتناہی مانتا ہوں تو اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے۔ تو یہ میں ان کی رائے بتا رہا ہوں۔ دوسری طرف آپ آ جائیں
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہمارے مسلم فلاسفہ ہیں یا حکماء دانشور ہیں دلیل امکانوں، تو پھر آپ کو لازماً ایک سبب ماننا ہے جو واجب الوجوب ہے، جس سے سب چیزوں کا آغاز ہوا ہے. تو وہ آپ نے سبب مان لیا، چلیں وہ منوا لیا آپ نے مولدین سے سبب اس سے خدا کہاں سے ثابت ہو گیا میرا؟ یعنی اس سے تو خالق بھی ثابت نہیں ہوا، اس سے تو کوئی ایک علت العلل ثابت ہو گئی، وہ بھی بہت ابتدائی سطح پر، یا ایک سبب ثابت ہو گیا. اس سبب کے بعد اس کو علیم و حکیم حی و قیوم ہستی بنانا ہے، اس کو کائنات کا پالنہار بنانا ہے، اس کو خلق میں تدابیر امور میں ہر وقت نگران بنانا ہے. تو وہ سارے مقدمات تو بھی پھر آگے کے ہیں، وہ بھی پھر سے ہونے ہیں. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ مناظرے میں بیٹھ کے کسی شخص کو جس کو یہ کاسمولوجیکل آرگومنٹ یا کنٹینجنسی والا یہ آرگومنٹ یہ چیزیں معلوم نہ ہوں، تو ظاہری بات ہے وہ اس پہ خاموش ہو جائے گا. یا کوئی مثال کے طور پہ اچھا ملحد ہوگا تو وہ ہمارے کسی دلیل حدوث عالم والے کو کہیں پہ خاموش کر دے گا. تو یہ خاموش کروانے والا عمل تو چلتا رہتا ہے، اس پہ جو بھی تالیاں پیٹے. بٹ حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ سطح پر جو علم کا مسئلہ ہے، اور علم کا مسئلہ یقین جانے کہ کبھی بھی مناظرے کا موضوع بن ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مناظرے کی نفسیات یا ڈیبیٹ کا جو کلچر ہے وہ علم کا ابلاغ ہونے نہیں دیتا. اس لیے کہ میں اور آپ ہی طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے اس میں اگرچہ ہم امکان کی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہوگی تو میں مان لوں گا، لیکن جو نفسیات ہوتی ہے اس میں تالیاں پیٹنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے بعد جشن فتح منانے کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس کے اندر علم کی گفتگو نہیں ہوتی، اس کے اندر فتح و شکست ہوتی ہے، جیت اور ہار ہوتی ہے، اور کوئی کچی چیز پکڑی جاتی ہے. اب وہ انہوں نے کنٹینجنسی والا جو آرگومنٹ ہے وہ ان کے علم میں نہیں تھا، تو اس سے لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے پاس تو اتنی بڑی مضبوط دلیل ہے جس سے ہم نے خدا ثابت کر دیا، ملحد کو تو اس کا الف بے نہیں پتا. اب وہ کوئی دوسرا ملحد آئے گا، ابھی لکھنا شروع کیا ملحدین نے، دوسرا کوئی ملحد آئے گا تو وہ کہے گا بھائی یہ جو تم مان رہے ہو لامتناہی سلسلہ ماننا یہ بے عقلی کی بات، کیوں بے عقلی کی بات ہے، میں اس پہ 10 دلائل دیتا ہوں. تو پھر علم کی بحث شروع ہو جائے گی، وہ آخرکار اس کو جانا وہی ہے. تو اس سب میں حمدی صاحب کی زبانی پڑھا ہوگا، وہ بھی ایک نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، اس کا بھی لوگ جائزہ لیں. اور وہ جو نقطہ نظر پیش کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نقطہ نظر قرآن مجید خود پیش کر رہا ہے، قرآن خود پیش کر رہا ہے. یہ نقطہ نظر ابلاغ کرنے کے لیے مجھے پہلے قرآن نہیں سمجھانا، اس لیے کہ قرآن جو نقطہ نظر پیش کر رہا ہے وہ وجودی حقائق اور فطرت پر مبنی ہے. وہ نہ اس پر مبنی ہے کہ میں کائنات کے متعلق کوئی دعویٰ کروں کہ وہ حادث تھی جس کا میں مشاہدہ کر کے قطعی طور پہ ثابت نہیں کر سکتا، نہ وہ اس پر مشتمل ہے کہ میں تمام چیزیں جو نظر آ رہی ہیں ان کو پہلے ممکن الوجود مانوں اور پھر ان کا واجب الوجود دریافت کروں. وہ جس چیز پر مشتمل ہے وہ ایک ایسی وجودی ایگزسٹینشل ایویڈنس اور حقیقت ہے جس کا انکار میں بطور انسان اور ایک ملحد بطور انسان نہیں کر سکتا. وہ بظاہر سننے میں تو بڑی بچوں والی بات لگتی ہے کہ یار اتنی بڑی بڑی گہری فلسفیانہ باتیں کی ہیں، یہ ممکن الوجوب اور یہ مثال کے طور پہ حدوث سے عالم اور یہ کائنات اور یہ کیا مطلب یہ چھوٹی سی چیز لے کر آ گیا کہ بھائی سب کے درمیان مشترک ہے اور وہ قرآن مجید ہی بیان کر رہا ہے. تو وہ جو چیز ہے اس چیز کا اگر آپ جائزہ لیں اور اس چیز کو اگر آپ علم کی دنیا میں پیش کریں اور اس پر ایک ڈیبیٹ کا آغاز کریں، اس پر مولدین کا نقطہ نظر بھی جانیں، تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم جس چیز کو مانتے ہیں وہ کہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور اس کی بنائے استدلال کیا ہے. تو یہ چند قضایا پیش کر ایک علم کی جس کو آپ کہتے ہیں جست لگا کر کہ علت العلل دریافت کر لی تو اب اس سے خدا کا وجود ثابت ہو گیا، یا کائنات کو حادث قرار دے دیا تو اس سے محدث کا ہونا ثابت ہو گیا. اس کے بجائے جو خود خالق کائنات اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہے عقلی بنیاد پر، اس کو بھی تو ہم جانیں وہ مقدمہ کیا ہے. تو وہ مقدمہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں بہت سادہ، بڑا واضح اور بڑا روشن ہے. اور وہ کیا ہے کہ انسان مخلوق ہے. اس میں نہ میں کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہوں، نہ میں دنیا کے اندر جو اشیاء موجود ہیں ان کے اوپر کوئی حکم لگا رہا ہوں، ان کی ابتدا، ان کے مادے کی قدامت یا ان کا ازل. میں کر کیا رہا ہوں؟ میں اپنے وجود سے بات شروع کر رہا ہوں. میں یہاں پر موجود ہوں، میں کھڑا ہوا ہوں. تو اب میں ہوں، یہ تو میری حقیقت ہے نا بھائی، آپ ہیں یہ آپ کی حقیقت ہے. تو انسان مخلوق ہے اور ہر مخلوق کا ایک خالق ہونا چاہیے ہے. یہ سوال ہے بس. نہ میرا خدا بھی ثابت ہوا اس سے، نہ اللہ میں یہ ثابت ہوا ہے، نہ اسلام کی حقانیت ثابت ہوئی، کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. صرف ایک قضیے نے ایک سوال اٹھا دیا، اور وہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی مخلوق ہے تو مخلوق کا خالق ہونا چاہیے ہے. یہ ایک ایسی وجودی حقیقت پر مبنی سوال ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کیا جا سکتا. میں مخلوق نہیں ہوں، اس کو ریفیوٹ کر دیں، اگلا سوال آپ سے ختم ہو جائے گا. میں اب کائنات کی بات نہیں کر رہا. کائنات کی بات میں آپ ٹھیک ہوں گے بھائی میں نے تو مشاہدہ نہیں کیا کہ وہ ازل سے تھی یا قدیم تھی، میں اس میں تو مذہبی دلائل لا کے بتا سکتا ہوں، لیکن میرا حصی مشاہدہ تو نہیں ہے. لیکن میری ذات کی حد تک خلق کا عمل ہوا ہے، اور یہ خلق کا عمل ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں
کہ ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے ہے. یہ ہے بس عقل کی بساط اور عقل کی حد. اس سے آگے عقل میری کوئی مدد نہیں کرتی کہ ایک خالق کے امکان کو سامنے رکھ دے. بس امکان کی حد تک. یہاں سے آگے میری عقل فیصلہ کرنے کی کوئی بنیادی حقیقت ہی نہیں رکھتی کہ جس پہ میں اپنے خدا پر کسی کو قائل کر لوں. ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے ہے. اثر کے لیے مؤثر اور فعل کے لیے فاعل. یہ وجودی حقیقت ہے. اس کا انکار کو کر دے تو پھر اس کے بعد وہ وجودی حقائق کا انکار کرتا ہے, وہ سورج کا انکار کرتا ہے. تو اب یہاں تک جب بات پہنچ جاتی ہے کہ ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے ہے, میں مخلوق ہوں تو میرا بھی خالق ہونا چاہیے. وہ کون ہے خالق؟ اس سے آگے کی بحث ہماری بساط علم عقل میں کہیں پر موجود نہیں ہے. بس یہاں تک بحث ہوگی الہات کے ساتھ. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ چلیے جی یہ مان لیتا ہوں, اور وہ مانتے ہیں اعلیٰ سطح پہ. یعنی وہ دنیا کو جب مانتے ہیں کہ یہ بنائی گئی ہے تو وہ بھی اس کا خالق تسلیم کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کائنات آپ اپنی خالق ہے. یعنی اتنا بدیہی اور عقلی سوال ہے, اتنی بڑی وجودی حقیقت ہے جس کو کہ وہ بھی تسلیم کرنے پر وہ پھر اس کی توجیحات کرتے ہیں کہ کیسے ہوا, کب ہوا, کیوں کیا, نظریہ ارتقا آیا ہو یا اور 10 چیزیں آئی ہوں. لیکن اتنی بڑی اور مشترک بساط ہے میرے اور ان کے درمیان جس میں انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ بھی مانتے ہیں کہ بنائی گئی. وہ کائنات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, میرا کائنات کا کوئی علم نہیں ہے. میں اپنے آپ سے گفتگو شروع کرتا ہوں. میں کہتا ہوں مجھ پر آؤ, مجھ سے بات شروع کرو کہ بھائی میں بنایا گیا ہوں. اگر میں بنایا گیا ہوں تو میرا کوئی خالق ہونا چاہیے ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ہونا چاہیے. بھئی ہم اس کا جواب دیتے ہیں کائنات خالق ہے. ہم کہتے ہیں آپ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کائنات خالق ہے. میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ میرے پاس میری روایت میں ایک شخص کی خبر پہنچی ہے, اس خبر پر میرا قطعی اطمینان ہے علم اور عقل کے مسلمہ ذرائع سے کہ جو خبر اس نے انیشیٹ کی تھی وہ بے کم و کاس مجھ تک پہنچ چکی ہے. اس کی صداقت یا حقانیت اس وقت زیر بحث نہیں ہے. خبر وہی ہے جو محمد رسول اللہ نامی ایک شخص نے مجھے دی تھی, وہ مجھ تک پہنچ چکی ہے. افراد کی اتنی بڑی تعداد نے پہنچایا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے. لاکھوں لوگوں نے اس کو زندگی میں وہ خبر دیتے ہوئے دیکھا. وہ خبر اس کتاب کے اندر موجود ہے. اب آ جاؤ اور آ کے اس کتاب کو پڑھو اور کتاب کو پڑھ کے مجھے بتا دو کہ بھائی یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی خبر ہے, یہ کسی ماورائی ہستی کی لکھی ہوئی خبر نہیں ہے. تو ساری گفتگو پھر ان سے اس پر ہوگی کہ جس کلام کو میں خدا کا کلام مانتا ہوں اور اس کی بنیاد پر میں اس کو کائنات کا خالق حقیقی سمجھتا ہوں. خالق ہونا چاہیے, اس پہ میں اور تم تو مشترک ہو گئے نا. اب میرا والا خالق ہے یا تمہارا والا خالق ہے؟ کائنات خالق ہے یا خدا خالق ہے؟ وہ آگے بڑھ کے اور مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں تمہارا بھی تو ہے, مسیحیوں کا بھی تو ہے, یہودیوں کا بھی تو ہے. تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں بھائی ہم ایک الہامی روایت میں کھڑے ہیں, ہمارے فرقے ہیں, یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے ان کے ساتھ, اس کو ہم ان کے ساتھ طے کریں گے کہ ان کے کیا مسائل پیدا ہوئے. خالق سب کا ایک ہے ہمارے یہاں. تو اس خالق کے اوپر آؤ گفتگو کر لیتے ہیں. تو پھر گفتگو جائے گی قرآن مجید کے اوپر, اور وہاں پر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ جو انسان کا کلام ہے اس کے کیا محاسن ہوتے ہیں, اور وہ اگر وہاں نہیں پائے جاتے تو پھر آپ کو کیا کہنا ہے اس کے مقابلے میں. اگر وہ انسان کا کلام نہیں ہے تو وہ ماورا کا کلام ہے, اور وہ ماورا کا کلام ہے تو پھر اس کلام پر غور و فکر کرو, اس کو ریفیوٹ کرو, اس کے اوپر اعتراضات کرو. تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں سنجیدہ سطح پر اب تک یہ کوشش نہیں ہو سکی کہ ہم بتائیں اس کلام کے بارے میں کہ بھائی یہ کلام وہ کلام ہے جو نشو و ارتقاء سے خالی ہے. کائنات کا کوئی مفکر کبھی جس نے گفتگو کی ہو کسی باب میں وہ یہ گفتگو کر ہی نہیں سکتا جس طرح کلام خدا گفتگو کر رہا ہے. شخص یہ لے کر آیا ہے, اس نے کہیں بیٹھ کر یونیورسٹی میں چیزیں پڑھی ہوں, پڑھنے کے بعد ایک تھیسس لکھا ہو, اس کے بعد فائنل سبمیشن ہوئی ہو, پھر تخلیق کر کے قرآن مجید دے دیا ہو. نہیں, وہ پہلے دن اس پہ گفتگو کر رہا ہے. تو انسانوں میں کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو اس طریقے سے گفتگو کر سکے. پھر کلام انسان جب وجود پذیر کرتا ہے اس میں تغیرات آتے ہیں, چیزیں غلط ثابت ہوتی ہیں, تضادات سے بھرپور ہوتی ہیں. اس کو پڑھ لو شروع سے آخر تک, اس میں تمہیں کوئی تضاد نظر آتا ہے اس کے اندر. پھر وہ تضاد پیش بھی کرتے ہیں, وہ تضادات لوگ پیش کرتے ہیں الہات والے. تو وہ مقدمہ اصل گفتگو کا بھائی وہ تضاد نہیں ہے. کہیں وہ کہتے ہیں ایک دن میں کہا بھائی زمین اتنے دنوں میں بنا دی, کہیں پہ کہا مٹی سے بنا دی, کہیں پانی سے بنا. تو پھر ہم وہ بتاتے ہیں تضاد نہیں ہے اس کلام کا. تو گفتگو وہاں پر ہوگی. تو کہنے سے مراد یہ, اس پہ بڑے اچھے 2 آرٹیکلز لکھے غامدی صاحب نے, خدا پر ایمان اور الہات کا مقدمہ. لوگ اس کو پڑھیں, اس کو سنیں. اس میں انہوں نے الہات کا مقدمہ بھی جیسے وہ بیان کرتے ہیں دیانتداری سے بیان کیا ہے, اور اس پر ہمارا جو جواب ہے اس کو بھی بیان کیا. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ علم کی ڈیبیٹ ہے, علم کی سطح پر جا کر ہوگی. اس کے نتیجے میں دیکھیں, میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں, میری بے شمار مولدین سے گفتگو ہوئی, پچھلے دنوں بھی ایک صاحب سے گفتگو ہوئی. لوگوں نے مجھے بہت اس پہ لان تان کی, آپ نے اتنے نرمی سے ان سے کیوں بات کی, اور آپ یہ کرتے اور آپ وہ کرتے. میں آپ سے بات عرض کرتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد, بہت بڑی تعداد ملحدین کی وہ اعلیٰ علمی اور فلسفے کی سطح پر کوئی امکانی سوال کو سامنے رکھ کر الہات کی طرف نہیں گئے ہیں.
یہ حقیقت ہے. یعنی یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کر رہا ہوں, آپ بھی نکلے سروے کریں, آپ کو نظر آ جائے گا 90% لوگوں کے اندر جو مذہبی تعبیر آپ کے سامنے آتی ہے اور مذہبی لوگوں کے جو رویے اور تعاملات سامنے آتے ہیں, اس کے نتیجے میں, مسلمانوں کے اندر بات کر رہا ہوں جو الحاد کی طرف گئے ہیں, اس کے نتیجے میں ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. بچپن کے ٹراماز ہوتے ہیں, مذہبی والدین, نماز نہ پڑھنے پہ مارنا, پھر اس کے بعد کچھ تھوڑی بہت ریشنلٹی کہیں سے سیکھ لی, کوئی علماء سے, مذہبی لوگوں سے جا کے بات کی, انہوں نے غصہ کر کے چپ کرا دیا, اس کے بعد جا کر قرآن مجید کو کھول کے پڑھنا شروع کیا تو اس کے تراجم کے اندر, اس کی تفسیروں کے اندر, اس میں ہسٹری میں اتنی چیزیں, پھر لونڈی غلام, پھر رسول اللہ کی 6-9 سال کی عمر سے شادی, وہ سب چیزیں مل کر ایک پیکج بناتی ہیں, اور وہ پیکج کا ایک تاثر ہوتا ہے جو ایک عام ملحد قبول کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ جو لوگ ہیں نا, اگر یہ ان کی پروڈکٹس ہیں, اگر یہ ان کے ایٹریبیوٹس اور خصائص ہیں, تو یہ کسی کوئی بہت اچھی پیوریفائی ہستی کی طرف سے نہیں ہو سکتا. تو اصل میں نفسیاتی ہرڈلز ہوتی ہیں, ان نفسیاتی ہرڈلز کو دور کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے دعوت کی زبان بولنی پڑتی ہے, محبت کے بول بولنے پڑتے ہیں. اس کے لیے اگر آپ پبلک میں بیٹھ کے اس طرح ہیوملیٹ کریں گے تو اس وقت تو آزادی کا دور ہے, وہ کہیں گے ہمارا ایک ہیوملیٹ ہوا, ہم گفتگو نہیں کرتے بھائی. تو ہم نے تو ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے, یا خدا کے سامنے وہ اپنا عذر پیش کر سکیں, یا کم سے کم حقیقی اسلام پر آ سکیں, تو جو پیغمبروں کا طریقہ ہے, جو قرآن کا طریقہ ہے, وہ دعوت کا طریقہ ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. کبھی کوئی گفتگو بھی ہو جاتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں اس گفتگو ڈیبیٹ کے پس منظر میں کوئی اس کو ریفیوٹ کر رہا ہوں, گفتگو بھی ہو جاتی ہے کسی موقع پر, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن پھر اس گفتگو کو لے کر دنیا کے اندر کسی دوسرے کو ہیوملیٹ بھی نہ کریں. کیونکہ کل اگر کوئی ہمارا مذہبی آدمی تھوڑا سا جو کمزور ہوا, وہ کسی تکڑے ملحد کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اس کو چت کر دیا, تو پھر یہی وہ لوگ تالیاں پیٹ رہے ہوں گے, تو یہ تالیاں تو پھر پیٹنے کا سلسلہ چلتا رہے گا نا. لیکن اس سے کیا میرے دین کو, میری ملت کے لوگوں کو جو الحاد کی طرف چلے گئے, ان کو واپس لانے میں مدد ملے گی؟ تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ ان حقائق کو جس کو خود بدیہی حقیقت کے طور پہ خدا نے پیش کیا ہے, ان کو اس عقلی وجودی استدلال پر لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو موقع دیں, وہ اس پر گفتگو کریں, اس پر سوچیں. وہ اتنی قطعی دلیل ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو خدا نے اپنے بارے میں خود دلیل پیش کی ہے وہ شاید بہت قطعی نہیں ہوگی, ہم باہر بیٹھ کے کوئی بڑے اچھے امکانی دلائل پیش کر لیں گے. تو ان امکانی دلائل پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ حدوث عالم کی دلیل ہو یا امکان وجوب کی دلیل ہو, اس پر خود مسلم تہذیبی روایت کے علماء کیا تنقیدات کرتے ہیں. الحاد کو تو آپ باہر رکھ دیں نا, الحاد کو تو آپ چھوڑ دیں, اس کو تو جب موقع ملے گا وہ اس کے تاروپوت بکھیرے گا. خود ہمارے اپنے لوگ اس پر یہ گفتگو کر رہے ہو. پھر ہم ثابت کرتے ہیں, ابھی ہمارے ایک دوست ہیں وہ پچھلے کئی مہینوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ حدوث عالم کی دلیل کتنی مضبوط دلیل ہو. میں نے کہا بھائی دلیل ثابت کرنے کے بجائے اگر اتنا بڑا ٹینک ہے تو جا کر اسے بمباری کرو, خاتمہ کر دو نا, کہ دنیا میں الحاد نے اس کو تسلیم کر لیا ہوتا اگر اتنی مضبوط دلیل ہوتی. وہ کہتے نہیں, تسلیم تو پیغمبروں کے مخاطبین نے بھی کیا, وہ ضد اور اناد سے تسلیم کرنا نہیں ہوتا. یہاں پر ان کا سوال ضد اور اناد پر مبنی نہیں ہے, علم پر مبنی. بھائی یہ کیا قطعی حقیقت ہے, تم نے مشاہدہ کیا کائنات کو عدم سے وجود میں آتے ہوئے جس کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہو, یا تم نے یہ بات کہاں سے دریافت کی کہ اگر ہر سبب کا مسبب ہونا چاہیے تو علت العلت ہونا چاہیے, تو اس سے تمہارا خدا ثابت ہو گیا. تو یہ سب چیزیں ٹھنڈے دل و دماغ سے علم کی سطح پہ زیر بحث آنی چاہیے. لیکن چونکہ اس وقت ان کو تھوڑا تہذیبی طور پر غلبہ ملا تھا الحاد کو, انہوں نے مسلمانوں کو بہت اڑائی, مذاق اڑایا, تو کچھ دن ہیں ہم بھی خوش ہو لیں گے, لیکن ڈیبیٹ پھر اصل کی طرف ہی جائے گی. اور جب اصل کی طرف جائے گی تو وہاں پر سنجیدہ علمی مکالمہ ہے جو اعلیٰ سطح کی ذہانت کو الحاد کی اعلیٰ سطح کی ذہانت کے ساتھ کرنا پڑے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پاندی صاحب, پہلی بار بات ہو رہی ہے, ماشاءاللہ بڑی اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. جی میرا سوال میرا انڈیا سے تعلق ہے. تو میرا سوال جو کل ایک مناظرہ ہوا ہے جاوید اختر صاحب اور ایک ندوی عالم دین کا, اسی کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ اس میں جاوید اختر صاحب نے بار بار مسئلہ خیر و شر کو چھیڑا ہے کہ غزہ کے اندر معصوم بچے مر رہے ہیں, اگر خدا تعالیٰ موجود ہے تو وہ یہ سب کیوں برداشت کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, مطلب مسئلہ شر کو بار بار انہوں نے بنیاد بنایا ہے. تو میں نے وہ پوری ڈیبیٹ سنی, تو وہ ندوی عالم دین کے جو جوابات تھے وہ مجھے زیادہ متاثر نہیں کر سکے یا تسلی بخش نہیں ہوئے. آپ اس مسئلے کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور آپ کیا مطلب اس کی کیا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں؟ میرا ایک مضمون ہے الحاد کا مقدمہ, وہ میری کتاب مقامات کا حصہ ہے, وہ آپ حاصل کر کے پڑھ لیں. جہاں تک مجھے اندازہ ہے وہ ہمارے ہاں شائع ہو چکا ہے. اس میں نے اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے.
مختصر جواب یہ ہے کہ یہ دنیا عدالت کے اصول پر قائم نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے بتا دی ہے کہ یہ ابتلاء کے اصول پر قائم ہوئی ہے. ابتلاء کے لیے دو چیزیں ناگزیر ہیں، لازم ہیں. ایک یہ کہ انسان کے ارادہ و اختیار میں اس طرح کی کوئی مداخلت نہ کی جائے کہ ادھر وہ ظلم کرے تو اس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ پکڑ لیں، وہ گناہ کرے تو اس کی گردن ناپ لیں. یہ اگر کیا جائے گا تو پھر ابتلاء قائم ہی نہیں رہ سکتی. یعنی جس امتحان، جس ابتلاء کی اسکیم کے ساتھ یہ دنیا بنی ہے وہ لمحے بھر میں معطل ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ اس دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آتا ہے اس میں بھی انسان کے باطن کی تمہیز پیش نظر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکیزگی کے بغیر کوئی شخص میرے فردوس یا میری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تزکیہ ہو اور بندہ بھی اپنا تزکیہ کرے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو یہ اللہ کی اسکیم ہے، اس اسکیم کو سمجھنا اور سمجھانا چاہیے. یہ کوئی لڑنے کی چیز نہیں ہے.